حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق دنیا میں بہت سارے آئے۔ ایک ایسا عاشق صحابی رسول جسے عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں، وہ صحابی رسول ایک مرتبہ ان کو رومی کفار نے گرفتار کر لیا۔ رومی کفار اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب بادشاہ نے دیکھا صاحب ایمان پر نور چہرہ، چمکتا چہرہ صحابی رسول کو جب دیکھا تو اس رومی بادشاہ نے کہا، اے عبداللہ، آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں۔ وہ پیشکش کیا ہے؟ آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں۔ وہ دعوت کیا ہے کہ اگر آپ ایمان چھوڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑتے ہیں، پھر آپ کے لیے ایک انعام ہے، ایک سرپرائز ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ آج میں آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہوں، شہزادی کے ساتھ آپ کی شادی کرتا ہوں اور اپنی آدھی سلطنت کا آپ کو حصے دار بناتا ہوں۔ آپ اس شرط کو قبول کرتے ہو؟ یہ ایمان چھوڑ دو۔ جب اس عاشق رسول عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بادشاہ کی بات سنی، کتنا پختہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، اے ظالم، تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دوں؟ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی نہیں دور ہو سکتا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آنکھ چھپکنے کے برابر تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کی دین کو چھوڑ دوں؟ تو جب بادشاہ نے یہ عبداللہ بن حذافہ کے یہ تیور دیکھے، اب بادشاہ نے کہا، اچھا تو اگر نہیں چھوڑتا تو میں آپ کو سولی پر سلیب پر لٹکاتا ہوں۔ اب عبداللہ بن حذافہ کو سلیب پر لٹکا دیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو کہا، اپنے سپاہیوں کو کہا، قریب سے جا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں، ہاتھ اور پیروں میں تیر چباؤ۔ اب تیر کے نشانے لگاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، ہاتھوں پہ تیروں کے نشان لگ رہے ہیں، اب پیر پاؤں پر بھی تیر لگ رہے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ برداشت کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ سزا تو بہت کم ہے، کہا اس کو نیچے اتارو۔ اب نیچے اتارا۔ کہنے لگے پیتل کا دیگ لے آؤ۔ پیتل کی دیگ لے کر آئے، کہا اس میں آگ جلاؤ۔ تیل ڈلوایا۔ تیل ڈلوانے کے بعد جب تیل خوب گرم ہوا، ابالے مارنے لگا، تیل اچھلنے لگا، تو کہنے لگا، دیکھ عبداللہ بن حذافہ ایمان چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان نہیں چھوڑے گا اس دیگ میں آپ کو ڈال دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، آپ جو کر سکتے ہیں کرو، لیکن میں رسول اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب رومی کفار بادشاہ نے یہ دیکھا، اس نے کہا، ایک ساتھی کو پکڑو، عبداللہ بن حذافہ کے ساتھی کو۔ عبداللہ بن حذافہ کے ساتھی کو پکڑا گیا، اس کو دیگ میں ڈالا، اس کا سارا گوشت جل گیا، ہڈیاں ظاہر ہو گئیں، وہ جل گیا۔ لوگ ڈرنے سہمنے لگے۔ اب بادشاہ نے کہا، دیکھ تیرے ساتھی کو جلا دیا، اس کی ہڈیاں ظاہر ہو گئیں، گوشت ختم ہو گیا، اب تو بتا کلمہ چھوڑتا ہے یا نہیں، ورنہ تجھے دیگ میں ڈال دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، میں دیگ میں ڈلنے کے لیے تیار ہوں، جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا۔ اب عبداللہ بن حذافہ کو دیگ میں ڈالنے کے لیے لے کے جانے لگے۔ جب دیگ کے قریب لائے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جب بادشاہ نے آنسو دیکھے، کہنے لگا، عبداللہ بن حذافہ ڈر گیا، کہا میرے قریب لاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ بتا ابھی میری شرطیں قبول ہے کہ نہیں؟ میری بیٹی سے شادی کرے گا، شہزادی سے شادی کرے گا، یا آدھی سلطنت قبول کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو ڈر گیا ہے تو بتا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، یہ آنکھوں سے آنسو ڈر کی وجہ سے نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ، آپ نے مجھے ایک جان دی تھی، اگر میری بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو میں وہ جانیں بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، اللہ کے دین پر قربان کر دیتا۔ میں تو افسوس کر رہا ہوں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، صرف ایک جان اللہ کے نام پہ قربان ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ استقلال دیکھا تو وہ نرم پڑ گیا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بھوکا رکھا گیا۔
جب بھوک کی شدت بڑھی تو ان کے سامنے خنزیر کا گوشت اور شراب رکھا گیا اور کہا جانے لگا کھاؤ۔ اب عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ اس حالت میں جان بچانے کے لیے مجھے تھوڑا کھانا تو حلال ہوا ہے، جائز ہوا ہے، لیکن میں آپ کو خوش کرنے کے لیے حرام چیزیں نہیں کھا سکتا، میں جان قربان کر سکتا ہوں۔ تو دوسری روایت کے مطابق یہ بات ہوئی، جب بادشاہ نے یہ بات سنی اب بادشاہ نرم پڑا تو بادشاہ کہنے لگا ایک اور شرط ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ایک وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا تو میں آپ کو بھی چھوڑ دوں گا، آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب عبداللہ بن حذیفہ سوچنے لگے کہ میرے صرف ایک بوسے کی وجہ سے میرے ساتھیوں کی جان بچتی ہے جو ناجائز کام نہیں ہے، تو یہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا اگر آپ یہ شرط رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بوسے پر میرے ساتھیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو میں بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن حذیفہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ قافلہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن حذیفہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ لوگو عبداللہ بن حذیفہ کا چہرہ ایسا ہے، ماتھا ایسا ہے کہ اس کو چوما جائے، اور سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا تو جتنا بھی صحابہ کرام کا مجمع تھا سب نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ایسا عاشق رسول جو اپنی جان دینے کے لیے تو تیار تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ نے کیسی کیسی ہستیاں پیدا کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، ایمان پر سب کچھ نچاور کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو ایسی جماعت اللہ نے دنیا میں پیدا کی جو پھر کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔